السلام علیکم دوستو، اسلام آباد سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرے ساتھ افتخار شیرازی صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، صحافی ہیں۔ یہ بھی اسلام آباد کے رہائشی ہیں اور کچھ سرکاری پالیسیوں کے ستائے ہوئے ہیں عام دوسرے شہریوں کی طرح، اور وہ اس طرح کہ اسلام آباد کبھی مشہور ہوتا تھا اسلام آباد دا بیوٹیفل، یعنی اپنے سبزے کی وجہ سے جو بالکل ہری بھری ٹریلز ہیں مارگلا کی پہاڑیوں پہ، اور اس کی وجہ سے جو بھی یہاں آتا تھا باہر سے، ایون غیر ملکی بھی آتے تھے، بڑے متاثر ہو کے جاتے تھے، کتنا سرسبز شہر ہے۔ لیکن جناب اس سرسبزی کو لگتا ہے کہ جو قبضہ مافیا ہے، ہمارے جو پراپرٹی ایجنٹس ہیں، ان کی نظر لگ گئی ہے، نظر لگی، بلکہ وہ سبزہ کھا رہے ہیں، وہ کھا اس طرح رہے ہیں کہ جہاں جہاں ان کو گرین ایریا نظر آتا ہے اس کی نیلامی ہو جاتی ہے۔ اب گزشتہ ایک سال سے جب سے ہمارے ایک وزیر داخلہ آئے ہوئے ہیں، اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں ایسا ایک کہتے ہیں آری چلی ہوئی ہے کہ کئی ہزار درخت ایک سال کے اندر اندر یہاں سے غائب ہو گئے ہیں۔ تو افتخار صاحب، یہ جو اسلام آباد دا بیوٹیفل تھا، اس کو تو بڑا بدنما کر رہے ہیں۔ آپ مارگلا کی پہاڑیاں دیکھ لیں، ٹیکسلا کی طرف دیکھ لیں، پہاڑ کاٹ دیے ہیں، پہاڑوں کے اوپر سے درخت کاٹ دیے ہیں، تو یہ ہو کیا رہے؟ تو ماسٹر پلان تو بالکل ایسے کا تیسا ہو گیا۔ یہ ماسٹر پلان تو سر اب لگتا ہے کہ صرف کاغذوں میں، کتابوں میں باقی رہ گیا ہے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ 30 برس سے تو میں بھی اس شہر کا باسی ہوں، اور جب 90s میں ہم آئے تھے تو بڑا سرسبز و شاداب، اور ہمیں یاد ہے کہ اس کا موسم بڑا باکمال تھا۔ گویا کہ 1.5-2 دن سے زیادہ گرمی نہیں پڑتی تھی موسم گرما میں، اور اس کے بعد بارشیں دیکھتے تھے، سردیوں میں طویل بارشیں، اور میں نے تو مارگلا کی پہاڑیوں پہ ایک آدھ بار برف گرتی ہوئی بھی دیکھی ہے۔ تو یہ وہ شہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اپنے سبزے کے حوالے سے مشہور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ راولپنڈی سے جب اسلام آباد آپ آتے تھے تو ٹمپریچر کا 1.5 درجے کا فرق آپ کو محسوس ہوتا تھا، اتنا سودنگ ایفیکٹس یہاں پہ آپ کو ملتے تھے۔ لیکن بڑی بدنصیبی، پہلے تو ہم جس طرح آپ نے کہا کہ ٹیکسلا کی جاتے ہوئے ساتھ میں کرشنگ فیکٹریز وہاں پہ لگی مشینیں، اور وہاں اس سبزے کو کھایا گیا، اور ہمارا خیال تھا کہ کم از کم مارگلا ہلز، یہ جو جن کو کہا جاتا ہے کہ فٹ ہلز ہیں ہمالیہ کی، یہ محفوظ رہیں گی، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ یہ اس زون میں آتی ہے کہ جہاں پہ کنسٹرکشن CDA کا قانون یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ لاؤڈ نہیں ہے، آپ کسی قسم کی وہاں پہ تعمیرات نہیں کر سکتے۔ لیکن اب حیران کن بات ہے، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا، وزیر داخلہ کا ذکر کیا آپ نے، محسن نقوی کا، کہ بری امام کے علاقہ پرائم منسٹر ریزیڈنس کے پیچھے کا جتنا بھی ایریا ہے جسے خالی کرایا گیا بقول ان کے کہ سرکاری زمین ہے، 60 کی دہائی میں پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں کہ شاید 100-150 روپے کنال کے حساب سے پیمنٹس ہوئی بھی تھی، یا کچھ لوگوں نے لی نہیں ایک طرح سے، بٹ آپ نے وہاں پہ جبرن لوگوں کو وہاں سے وہ جگہ ویکیٹ کروائی، اور کہا جا رہا ہے کہ اب اس کو شنگھائی کی طرز پہ اور مینہٹن کی طرز پہ وہاں پہ تعمیرات ہوں گی۔ بڑا حیران کن بات ہے، میں تو یہ بھی سوچ کے حیران ہو رہا ہوں کہ شہر کی سبزے کو، خوبصورتی کو ایروڈ کر کے وہاں پہ کنکریٹ کا ایک وہاں پہ شہر آباد کرنے جا رہے ہیں، اور وہ بھی کہنے کو ریڈ زون سے بھی اوپر کی طرف۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ اس شہر کے اندر ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے، ایک ہوا ہے اور اس کے بعد دوسرا ہونے جا رہا ہے، تو آپ نے ریڈ زون کو بند کیا، وہاں پہ جو عام چھوٹے موٹے کاروبار ہیں وہاں پر، وہاں سے لے کے ہوٹلز تک بند پڑے ہیں آج، تو وہاں پہ کون انویسٹمنٹ کرنے آئے گا؟ میں اس بات کو لے کے حیران ہوں۔ لیکن ٹرمپ کے لیے کوئی ٹرمپ ٹاور تو نہیں بن رہا کہیں؟ پتہ نہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ روز ویلٹ بھی ہم نے میرا خیال میں اسی فیملی کو دے دیا ہے، تو شاید یہاں پہ بھی، جہاں پہ وہ ایک طرح سے مائنر ملنز کے اندر اور کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بھی ہم نے قانون سازی کر لی ہے۔ اسٹیو وٹکوف کا جو بیٹا ہے، جی خصوصی نمائندہ اسٹیو وٹکوف، اس کا بیٹا اس کمپنی کا CEO ہے، جیریڈ کشنر اس کا مالک ہے، ٹرمپ کا داماد ہے۔ تو ایسے تو نہیں کہ یہ سب مل ملا کے تمام یہ پراپرٹی ایجنٹ اکٹھے ہو گئے ہیں، یہاں کوئی ٹرمپ ٹاور بننے جا رہا ہے؟ نہیں، تو اگر میرا خیال میں جو وہ ایگزامپلس کوٹ کر رہے ہیں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے کہ انویسٹرز وہی ہوں۔ ابھی تو چیزیں آگے جا کے انفولڈ ہوں گی، فی الحال تو یہی لگ رہا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے ایک نیا شہر آباد کرنا ہے، بٹ وہ آباد کرنے والے کون ہوں گے؟ ملک کے اپنے انویسٹرز یہاں سے بھاگ کے کہیں اور جا رہے ہیں، تو یقینی طور پہ اتنی میگا انویسٹمنٹ کہیں باہر سے آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ فیملی لے کے آئے، کوائٹ پاسبل۔ اچھا، یہ جو سید پور ولیج بھی صفایا ہو گیا ہے، اسی طرح جو بری امام کا علاقہ ہے وہ بھی صفایا ہو گیا ہے، یہاں پہ آخر بجلی گئی ہوگی، گیس کے کنیکشن دیے ہوں گے، اور یہ کئی دہائیوں سے یہ لوگ یہاں پہ رہ رہے تھے، آنن فانن یہ کیسے سارا کچھ غیر قانونی ہو گیا؟
نہیں، میرا خیال ہے کہ سب تو غیر قانونی ہے، سچ نہیں ہے، کیونکہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگ رہ رہے تھے، بجلی کے کنیکشن، گیس کے کنیکشن اور سی ڈی اے کے ہاں سب کچھ ان کا ریکارڈ مینٹیننس ہو رہی تھی، تو جتنی بھی فیسلٹیز ان کو مل رہی تھی تو کسی قانون کے تحت ہی مل رہی ہوں گی نا. لوگوں نے وہاں پہ پرچیزز کی، ایسا نہیں ہے کہ فرسٹ اونر آج تک ہیں، 3-4 اونرز بدل چکے ہیں، تو وہاں پہ لینڈ کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، تو سی ڈی اے کے ریکارڈ میں وہ ٹرانزیکشن بھی موجود ہے کہ پہلے کون اونر تھا اور آج کون ہے. تو میرا خیال میں یہ، اور مور امپورٹنٹلی امتیاز صاحب، اگر وہاں پہ آپ کلیم جو کر رہے ہیں کہ سرکاری زمین تھی جن پہ قابضین بیٹھے تھے، میں کہتا ہوں کہ اس علاقے میں آج بڑے طاقتور لوگوں کے کچھ ڈیرے ہیں. اگر وزیر داخلہ صاحب کو نظر نہیں آ رہے نا تو میں ان کے ساتھ جا کے دکھاتا ہوں کہ ڈیرے ان کی طرف آپ کیوں نہیں گئے. یہ تو آپ نے 2 مرلے کے، 3 مرلے کے، 4 مرلے کے، 5 مرلے کے گھر آپ نے بلڈوز کر دیے ہیں. جو بڑے بڑے ڈیرے آج بھی وہاں پہ چل رہے ہیں، آپ نے ان کو کیوں نہیں بلڈوز کیا؟ اچھا، ڈیروں کو ہاتھ نہیں لگایا؟ ڈیروں کو نہیں ہاتھ لگایا گیا. میں کلیم کر رہا ہوں آپ کہ یہ بتائیں مجھے کہ وہاں پہ جتنے ڈیرے ہیں کسی ایک کی طرف بلڈوزر کیا ہے؟ کیونکہ وہ تگڑے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، تو آپ اس طرف نہیں گئے. جو غریب لوگ تھے جن کے پاس اب کوئی جگہ نہیں ہے، آپ جا کے وہاں پہ دیکھیں کہ لوگوں کے بیان سنیں وہاں پہ جا کے کہ کوئی ان کے پاس سیکنڈ آپشن نہیں ہے. کئی ہزار لوگ ہیں یہیں پلے پڑے ہیں، یہیں پیدا ہوئے ہیں. ایسا تھوڑی کہ کوئی گجرات سے آئے اور وہ واپس چلا جائے گا یا کوئی منڈی بہودین سے واپس چلا جائے گا. ان کی تو پیدائش یہیں کی ہے، انہیں کہیں اور نہیں پتا کہاں جانا ہے، تو لہٰذا روڈ پہ تو بیٹھ سکتے ہیں، کہیں اور نہیں جا سکتے. تو ان کو آپ نے نکال دیا ہے. جو ڈیرے دار تھے وہ آج ٹھاٹ باٹ سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہیں، اب ان کی طرف جا ہی نہیں رہے. تو یہ بتائیں D12 V12 کا جو علاقہ ہے مارگلا کی طرف، یہاں پہ ہمارے قدرتی ماحول کے ساتھ، جنگلات کے ساتھ کیا، اور اس کے لیے بھی تو بڑے اشتہار وغیرہ آئے تھے؟ جی بالکل آئے ہوئے ہیں، اور خود وہ کلیم بھی کر رہے ہیں. جو میرے خیال میں کراچی میں شاید انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ بھی ہم اسپورٹس اسٹیڈیم، وہاں پہ ہوٹلز بنانے جا رہے ہیں اور کوئی پارکس وغیرہ بھی ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں. کہا تو جا رہا تھا کہ 1000 کنال بھی پہلے کہا گیا، تو جو اسٹیٹمنٹ ہے تو 8000 کنال کی تھی. تو میں خود چیک کرنے لگا، میں نے کہا کہ سی ڈی اے کے پاس 8000 کنال ایک کس جگہ موجود ہے؟ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، تو یہ 1000 کنال پہ ہے، بن رہی ہے لیکن بنا رہے ہیں. لیکن میں اس کو بھی سمجھنے سے قاصر امتیاز صاحب کہ یہ زون 3 کا علاقہ ہے. اگین یہ سی ڈی اے کا قانون کہتا ہے، میں نہیں کہتا، جس دن سے ادارہ بنا ہے اس علاقے کو کہا گیا کہ بفر زون ہے، یہاں پہ کسی قسم کی تعمیرات نہیں ہو سکتی. اگر آپ ان علاقوں میں جائیں، جو پرانی رہائشی یہاں پہ جو 7-8 نسلوں سے رہ رہے ہیں، آج ان لوگوں کو بھی الاؤڈ نہیں ہے کہ وہاں پہ وہ 2 مرلے کے گھر کی تعمیرات کر سکیں، نہیں کر سکتے. وہ انلیگل ہو رہی ہے تو الگ بات ہے، بٹ وہاں پہ 7-8 نسلوں سے رہنے والے لوگوں کو بھی آپ پرمیشن نہیں دے رہے کہ وہ کریں. اس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں پہ قانون بدلنے جا رہے ہیں. تو اگر یہ قانون بدلنے جا رہے ہیں تو پھر ان انویسٹرز کے لیے تو نہیں کر رہے کہ جن کو آپ نے کہا ہے کہ یہاں آئیں، لگائیں پیسہ اور پھر آپ کے پیسہ یہاں پہ 10 گنا ہو جائے گا. اگر یہ قانون وہ 175 کنال کے لیے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کو فیور دینے کے لیے آپ ایسا کر رہے ہیں. بٹ اگر یہ قانون جو آپ بدلنے جا رہے ہیں وہاں کے تمام رہائشیوں کے لیے ہے تو پھر تو میں کہوں گا کہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہاں سب کو آپ اس کا بینیفٹ دے رہے ہیں. تو آپ نے جو پچھلے کئی دہائیوں سے چل رہا تھا سی ڈی اے کا قانون، اس کو بدل دیا ہے، اور جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی اس سے بینیفٹ کر سکتے ہیں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بھی جو انویسٹرز ہیں، اب وہ کون لوگ ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. بٹ مور امپورٹنٹلی میں یہاں پہ ایک اور بھی ذکر کروں گا، آپ نے کیونکہ اس ایریا کا ذکر کیا ہے تو میں حیران ہوں کہ جب میں نے سی ڈی اے کا ریکارڈ کو چیک کیا، آپ حیران ہوں گے امتیاز صاحب کہ جو اسلام آباد کلب ہے، ایلیٹ کا کلب اس ملک میں، جہاں پہ بیوروکریسی اور اس ملک کے بزنس مین اور باقی پرائیویٹ لوگوں کی بھی ممبرشپ ہے، اس کلب کے پاس کوئی 52 جو زمین ہے کنال، وہ سرکار کے اوپر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. اگرچہ بہت بڑا ہے یہ، لیکن 52 کنال وہ ہے کہ جو سرکار کی زمین ہے اسلام آباد کلب کے قبضے میں ہے. اور اس سے آگے چل کے دیکھیں آپ، گنز اینڈ کنٹری کلب 252 کنال اراضی اور 1 کنال بھی لیگل نہیں ہے، تمام کی تمام انلیگل ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سی ڈی اے کے ریکارڈ میں جا کے دیکھیں. 252 کنال، یہ 252 گن کلب کی، جی ساری کی ساری غیر قانونی ہے. پورا کا پورا کب ان کے 1 کنال زمین ان کے نام پہ نہیں ہے، سارا قبضے کے اوپر بنا ہوا ہے. تو محسن نقوی صاحب کو جو 52 کنال اسلام آباد کلب کے پاس ہے، 252 کنال جو ہے وہ گنز اینڈ کنٹری کلب کے پاس ہے، یہ نظر نہیں آ رہی. بلڈوزر اس طرف کیوں نہیں جاتے؟ اگر بلڈوزر بھیجنا تو یہاں بھیجے نا، کہ جہاں پہ آپ کی لیڈ شام میں بیٹھتی ہے، گپ شپ کرتی ہے. تو وہ ایریاز تو آپ نے چھوڑ دیے ہیں، ڈیرے آپ نے چھوڑ دیے ہیں. 3 کنال، 3 مرلے، 4 مرلے، 5 مرلے والے غربا کو آپ نے اٹھا کے پھینک دیا باہر. نہیں، یہ ملک ان کا نہیں ہے.
آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہاں ہیں. بس یہ ملک ہمارے آپ کے لیے نہیں, یہ تو انہی کے لیے ہے نا, ان کے حکم پہ بہت کچھ چل جاتا ہے. یہ مجھے بتائیں, چونکہ ہم اسی علاقے کی بات کر رہے ہیں جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ کبھی ایک پریڈ گراؤنڈ بنایا گیا تھا فیض آباد کے قریب, جی جی, بے شمار درخت وہاں پہ گرا دیے گئے. وہ تقریباً وہ مری کے راستے میں, وہ جا کے سنگم پہ ہے فیض آباد. اس سے بعد اب ہوتے ہوتے پھر یہ لوگ شکرپڑیاں کی طرف آئے ہیں. شکرپڑیاں کے اور فیض آباد اور 0 پوائنٹ کے درمیان اب ایک بڑی یادگار بن رہی ہے, جو ایک مارکا ہوا تھا بھارت کے ساتھ, تو اس کی یاد میں, اور اس کی نظر کیا ہوا ہے یہاں کا سبزہ, پتہ نہیں معلوم نہیں کتنے درخت وہاں پہ اجاڑ دیے. اس کے بعد اس کے تقریباً سامنے جو شکرپڑیاں میں پاکستان, یادگار پاکستان جو بنی ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ جو جنگل تھا جی, وہ بھی اڑا دیا ہے. تو اس میں کیا ہے, یہ واقعی صرف بنیادی طور پہ کوئی ریئل اسٹیٹ مافیا ہے, یا اس کی یہ بڑے پیمانے پہ لوگ اس میں ملوث ہیں؟ کچھ تو چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی لاجک نظر نہیں آ رہی. جس طرح اب یہ یادگار کی آپ بات کر رہے ہیں, گویا کہ میں نے جانچنے کی کوشش کی ہے کہ کیا اس کو بھی کوئی لیگل پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے, کیونکہ سبزہ تھا اور یقینی طور پہ یہ سارا ایریا جنگل ایریا تصور ہوتا ہے. اور یہاں تو ہمیں کبھی یاد ہے 90s ارلی 90s میں کہ کوئی اگر یہاں سے کوئی لکڑی کاٹ لیتا تھا تو باقاعدہ تھانے میں بند کر دیا جاتا تھا اسے. تو وہاں پہ اب ہزاروں درخت گرا دیے گئے ہیں, وہاں پہ کنکریٹ کی بلڈنگز کھڑی کی جا رہی ہیں, کچھ معلوم نہیں کہ کیوں. جو شکرپڑیاں کا آپ نے پریڈ گراؤنڈ کی بات کی, کسی زمانے میں کہا گیا تھا کہ شاید یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کو کہا جائے گا کہ اگر وہ اپنے کرنا چاہتی ہیں یہاں پہ کچھ تو ان کے لیے ہو جائے گا مختص ہے, لیکن اب میرے خیال میں شاید وہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. آپ تو شکرپڑیاں اور اس کے جنگل کے درختوں کو رو رہے ہیں, آپ آگے چل کے دیکھیں ٹورڈز مری جاتے ہوئے اور اس طرف چک شہزاد کی جانب, ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے آپ نے ایک روڈ سیدھا کرنے کے لیے کم و بیش کوئی 40,000 درخت کاٹ دیے ہیں. 40,000 درخت. اس میں آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں سٹوریز بھی آئی تھی کہ World War II میں جو اس علاقے کے لوگوں نے اس وقت کے برٹش اس کے لیے اپنا لڑے تھے, ان کی یادگاریں بھی یہاں پہ بنائی گئی تھیں, وہ یادگاریں بھی گرا دی گئیں اور درخت بھی کاٹ دیے گئے. تو میرے خیال میں یہ, اور پھر سے آگے چلتے جائیں جتنا بھی سارا ایریا ہے اس میں تو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں اور وہاں پہ سبزہ غائب ہو رہا ہے, اور وہاں پہ کنکریٹس جو ہے وہ ان کے ایک طرح سے میگا بلڈنگز کھڑی ہو رہی ہیں. تو اب پوچھنا تو پڑے گا, لیکن اگین جواب دینے والا کوئی نہیں ہے کہ آپ FIR نہ ہو جائے نا ہم پہ پیپر میلبری کہ آپ نے چکر میں آپ نے یہاں پہ قیمتی جتنے بھی درخت تھے وہ سارے کاٹ دیے ہیں, اور اس کے بدلے میں آپ نے جو پلانٹیشن کی ہے وہ تو چھوٹے چھوٹے آپ نے کچھ ماڈلز بنا دیے ہیں کہ جی ہم اس کے بدلے میں کچھ لگا رہے ہیں درخت. بٹ میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہے. اب ڈیفینیٹلی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ جب آپ ان ایریاز کو آکوپائی کرنے یا سیکیور کرنے جا رہے ہیں, اس کے بعد یہاں پہ کون آئیں گے لوگ, تو اسے اندازہ ہوگا کہ کن لوگوں کو نوازنے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے. لیکن ابھی آپ زمین کے جائز ہونے کی ناجائز ہونے کی بات کر رہے تھے کہ گن اینڈ کنٹری کلب ہے, یا پھر جو ایک نئی یادگار بن رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ F8 خاص طور پہ F8 F7 اور F9 پارک کے سامنے ہر سیکٹر میں ایک گرین فٹ پاتھ ہوتی ہے, لیکن جہاں پہ ایئر یونیورسٹی ہے, نیول ہیڈ کوارٹر ہے, نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے, بحریہ یونیورسٹی ہے, اس علاقے کے سامنے جو سڑکیں ہیں وہ گرین ایریا تھا, اور ساتھ ہی اس میں وہ تھے فٹ پاتھ تھے. اس طرح بھی فٹ پاتھ ہے, اس طرح بھی, لیکن وہاں پہ تو کوئی اور منظر ہے. وہ تو نہ تو گرین ایریا رہا ہے نہ وہ, بلکہ عام آدمی کے لیے نو گو ایریا بن گیا وہ ایک طرح سے, کیونکہ سیکیورٹی کی بنیاد پہ اب عام لوگ تو اس طرف جا نہیں سکتے. بلکہ آپ 0 پوائنٹ کے کچھ علاقوں میں بھی جائیں گے تو وہاں پہ بھی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ جو ماسٹر پلان تھا جس کے تحت روڈز تھے, ان روڈز کو ڈائیورٹ کیا گیا, اور پھر ساتھ میں جتنے بھی گرین بیلٹس تھے اب وہاں پہ بھی مختلف اداروں نے ان کو آکوپائی کر لیا, اور وہاں پہ بلڈنگز بھی کھڑی ہو گئی ہیں. اور اگین میرے خیال میں CDA کا ادارہ ہیلپ لیس ہے, کوئی کسی سے بات نہیں کر سکتا. پہلے مرحلے میں تو ہوتا ہے کہ جی کوئی کھڑی کے سیکیورٹی کے نام پہ کچھ رکھا گیا ہے, اس کے بعد وہیں پہ ایک پرماننٹ آپ کو دیوار نظر آتی ہے. تو یہ چیزیں تو میرے خیال میں پچھلے 15-20 برس سے ہو رہی ہیں. اگرچہ تحریک انصاف کے دور میں مجھے یاد ہے کہ ماگلا روڈ کو بالخصوص یہاں پہ اس طرح کی جتنی بھی تعمیرات تھیں یا آکوپائی کیا گیا تھا اداروں کی جانب سے, اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان نے کوشش ضرور کی تھی, اور بعد میں عدالت کی جانب سے بھی کچھ احکامات آئے تھے
لیکن میرے خیال میں ہارڈلی 10% پہ عمل درآمد ہوا تو 90% چیزیں ویسی کی ویسی آج بھی ہیں. وہ اس لیے کہ عمل درآمد تو نیچے حکام نے کرنا ہوتا ہے نا. اور عمران خان نے تو علیم خان اس وجہ سے ناراض ہو گیا تھا کہ علیم خان کو اپنی سوسائٹی کے لیے کوئی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ چاہیے تھا. عمران خان نے وہ انکار کر دیا اور اس نے پھر اپنی رائیں جدا کر لی. جن لوگوں کے ساتھ ملا ہے اس کے بعد فوراً NOC بھی مل گیا ہے. جی پھر اس کے بعد تو راوی کے کنارے جو شہر آباد ہوا تھا اور وہ پانی میں جس طرح بہا ہے پچھلے سال سیلاب میں لوگوں کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ چلی گئی. تو آج یہ بھی کوئی نہیں پوچھ رہا ان سے کہ راوی کے بیڈ میں کس طرح ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دی گئی تھی, لوگوں کو وہ دریا کا علاقہ بیچا گیا. تو آج پنجاب حکومت سے آپ پوچھ سکتے ہیں, آج آپ جو بات کرتے ہیں وہاں پہ میرٹ کی تو کریں پھر, اس لیے کیونکہ آپ کے اتحادی ہیں تو آپ پوچھ نہیں سکتے کہ لوگوں نے وہاں پہ اپنی جمع پونجی لگائی اور راوی اس کو بہا کے لے گیا اور بعد میں پتہ چلا کہ تو ریور بیڈ تھا, یہ کوئی ایسی زمین نہیں تھی کہ جو لیگل طریقے سے لی گئی. تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں ہیں. اگین میں نے پہلے بھی بات کی امتیاز صاحب, پرابلم یہ ہے کہ تگڑا آدمی جو ہے وہ جو کچھ کر لے اس ملک میں آج بھی ہو رہا ہے, اور جو ماتڑ ہے کمزور ہے جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو اسٹیٹ تو سنف کر لیتی ہے کہ یہ تو بالکل بے آسرا آدمی ہے تو اس پہ چڑھ جاؤ, باقی جس کا ریفرنس ہے اس سے کنی کترا کے نکل جاؤ. تو وہ ملک کے طول عرض میں بھی ہو رہا ہے اور اسلام آباد میں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. تو چلیں اس میں اب یہی کہہ سکتے ہیں کہ اب اسلام آباد کا بھی اللہ ہی حافظ ہو کہ پارلیمان اور پارلیمانی اراکین عوام کے حقوق کے, عوام کے جو اثاثے ہیں ان کے ایک لحاظ سے نگہبان ہوتے ہیں. ان نگہبانوں میں PTI کے لوگ بھی شامل ہیں, دوسری جماعتوں کے لوگ بھی شامل ہیں, لیکن جو کچھ اسلام آباد کے ماحول کے ساتھ, یہاں کے درختوں کے ساتھ جو قتل عام ہوا ہے اس پر یہ پارلیمان بالکل ایسے ہی خاموش ہے جیسے اب سمجھیں کہ 26ویں 27ویں ترمیم کے اثرات پہ خاموش ہے. بس اس میں بھی میرا خیال امتیاز صاحب وہ انوائرمنٹ کے ہمارے منسٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب دوست ہیں ہمارے بڑے, ان کے آپ کے بھی دوست ہیں وہ؟ بس ہیں, بس ان کے ساتھ ایک ہے تعلق میرے خیال میں, لیکن وہ کہیں نہ کہیں ان میں بھی ایک جمہوری تھوڑا سا کوئی جرثومہ جاگتا ہے اور کبھی کبھار وہ تھوڑے سے اگریسو ہو جاتے ہیں کہ بڑا زیادتی ہو رہی ہے. اور جن دنوں میں یہ درخت کاٹے جا رہے تھے اسلام آباد میں تو اس معاملے کا انہوں نے بھی نوٹس لیا تھا, پھر CDA کے لوگوں کو بلایا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے شہر کے اندر. بٹ اگین لگتا ہے کہ ان کو بھی کہیں سے سمجھایا گیا کہ بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی کی مرضی سے ہو رہا ہے تو لہٰذا آپ زیادہ اس پہ کوئی کنسرن شو نہ کریں. تو آج میں مصدق صاحب سے پوچھتا ہوں نا کہ آپ انوائرمنٹ کے منسٹر ہیں, کلائمیٹ چینج کو لے کے پاکستان ان 5 ملکوں میں شامل ہے جو شدید متاثر ہو رہے ہیں. تو اس ملک میں اگر اسلام آباد میں یہ حال ہو رہا ہے جنگلوں کا تو پھر میں خوشاب اور میاں والی اور کسی اور علاقے کے جنگلات کے بارے میں کیسے تصور کروں کہ وہ محفوظ ہوں گے. تو میرے خیال میں کچھ لوگ ہیں کہ جو کنسرنز کا اظہار ضرور کرتے ہیں بٹ وہ بھی ہیلپ لیس ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب اگین محسن نقوی صاحب سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ بھائی میرے یہ جو آپ کر رہے ہیں جو کچھ یہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں, اور اس میں پبلک انٹرسٹ کہاں پہ کھڑا ہے. کوئی ہمیں سمجھا تو دے نا کہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ عوام کے مفاد میں اگر ہو رہا ہے تو بالکل لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے, بٹ اس حوالے سے تو کوئی جواب نہیں ان کے پاس. نہیں, وہ کسی صاحب نے سوال کیا تھا تو ہم نے سنا کہ اس کے خلاف کوئی FIR بھی درج ہو گئی تھی, معلوم نہیں وہ کس حد تک صحیح ہے. لیکن بہت شکریہ آپ کا, جو بنیادی ایک پبلک انٹرسٹ کا یہ مسئلہ تھا, ہم نے سوچا اس پہ افتخار صاحب سے بھی ڈسکشن کر لیں. اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ اس ملک میں جو طاقت اور پیسے والے لوگ ہیں وہ برابر اپنا کام جو ان کے ذہن میں آتا ہے, جو ان کے جی میں آتا ہے وہ کیے چلے جا رہے ہیں. ان کے لیے کوئی قانونی ضابطہ نہیں ہے, کوئی انوائرمنٹ امپیکٹ اسسمنٹ نہیں ہے, کوئی ماحولیاتی تحفظ کے ضوابط نہیں ہیں. اور اگر اس کی زد میں آتے ہیں, لوگوں کی خواہشات اور ہوس کی زد میں آتے ہیں, تو وہ عام لوگ ہیں جو 1 مرلے 2-3 مرلے کے گھروں میں رہتے ہیں. اور افسوسناک ترین بات یہ ہے کہ اتنا شور اٹھا ہوا ہے, کم از کم میڈیا کی حد تک شور اٹھا ہوا ہے, لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی. اور اس کا شاید ہم اس نتیجے پہ پہنچنے میں حق بجانب ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اور باقی عوام کے حقوق, آپ کے حقوق, وہ پنجابی میں کہتے ہیں پھر بڑھ گئے. بہت بہت شکریہ.